السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ دنیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کروائیں، یہ بہترین طریقہ ہے اور آپ کی ایک ایسی باڈی ہے جو کر سکتی ہے۔ اچھا جی، میں اب آتا ہوں ملک کی کینسر پہ۔ دیکھیں، دو باتیں پریزیڈنٹ صاحب آپ نے کہی۔ آپ نے کہا کہ ہم کینسر کے کرپشن کی کینسر کے خلاف ہیں، ہم پینما کا احتساب چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب اور جمہوریت ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں، جمہوریت کی جو سٹرگل تھی وہ کیا شروع ہوئی؟ جمہوریت کی سٹرگل برطانیہ میں، جو جمہوریت کی جو کہتے ہیں نا مدر آف ڈیموکریسی، ویسٹ منسٹر ماڈل، وہ شروع ایسے ہوئی کہ آج سے 800 سال پہلے برطانیہ کے بڑے بڑے جاگیردار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا چاہیے، بادشاہ جو چاہتا کر لیتا ہے۔ ادھر سے سٹرگل شروع ہوئی اور آج اس کا کمال یہ ہے کہ سارے لوگ، جو پرائم منسٹر ہو چاہے پٹواری ہو، سارے قانون کے سامنے جواب دیں، سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ کوئی بھی کرپشن کرے، کسی کو پر الزام لگے، وہ جواب دیتا ہے اس کا۔ یہ اس سٹرگل کا نتیجہ ہوا ہے۔ آہستہ 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 انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے آئے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا، چیف جسٹس نے، کہ یہاں بادشاہت ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، جمہوریت نہیں ہے۔ میری پہلی سٹرگل کیا تھی؟ سب سے پہلی سٹرگل ہوئی آپ کے ساتھ مل کے آزاد عدلیہ کے لیے۔ یہ میں نے کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے سٹرگل نہیں کی، یہ ہمارے 20 سال پہلے جب تحریک انصاف کا منشور بنا، نمبر 1 چیز تھی آزاد عدلیہ، کیونکہ آزاد عدلیہ ہی چیک کر سکتی ہے حکومت کو۔ کرپشن ہوتی ساری حکومت میں، آزاد عدلیہ ہوگی تو حکومت کی کرپشن کو چیک کرے گی۔ اس لیے سٹرگل ادھر سے شروع ہوئی آزاد عدلیہ کے لیے۔ آپ کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ نکلے، 8 دن میں نے جیل میں گزارے، پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے پاکستان کا کہ یہ ایک قائد اعظم، ایک کانسٹیٹیوشنسٹ، ایک ڈیموکریٹ، ان کی سٹرگل تھی، اور ان کی سٹرگل کے اندر رول آف لا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی، اور اکاؤنٹیبلٹی تھی جو کہ اقتدار میں آئی۔ اس کے بعد یہ جو دوسری سٹرگل شروع ہوئی وہ دھرنے میں، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے۔ اب صاف اور شفاف الیکشن بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ جناب الیکشن ہو تو جمہوریت آ جاتی ہے، یہ تو پھر حسنی مبارک کی بھی جمہوریت تھی، صدام حسین کی بھی تھی، تو سارے اسٹالن بھی الیکشن کرواتا تھا۔ کون سا تیسری دنیا میں ڈکٹیٹر ہے جو الیکشن نہیں کرواتا تھا؟ 90% اس کو رزلٹ ملتے تھے، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے۔ تو یہ جو 2013 کا الیکشن تھا، اس میں 22 پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جو جیتا اس نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، جو ہارا اس نے بھی کہا دھاندلی ہوئی۔ تو ہم جب کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جرم ہوا ہے تو تفتیش کی جائے، تفتیش کرنے کے لوگ تیار نہیں تھے، اور تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ 4 حلقے مانگے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، 413 میں سے 4 حلقے مانگنا، کون سی میں نے ایسی بات کی تھی جو غلط تھی؟ کیا یہ مثبت بات نہیں تھی؟ کیا یہ ایک ریزنیبل بات نہیں تھی کہ آپ 413 میں سے کہیں جی صرف 4 سیمپل حلقے کھول دو؟ نہیں کھولے۔ پارلیمنٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، ٹرائیبیونلز میں گئے جنہوں نے کہا تھا 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا، نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیں ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا تھا؟ 1 سال لگایا میں نے کہتے ہوئے کہ یہ کھول دو 4 حلقے، نہیں تو میں سڑک پہ آؤں گا، میرا رائٹ ہے جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج، میرا رائٹ ہے۔ تو جب وہاں نکلے تو کہتے جی جمہوریت ڈی ریل کرنے جا رہے ہو، آپ ہمیں رائٹ نہ دیں کہ آپ ایک طرف
آپ خود نون لیگ کہہ رہی ہے, نواز شریف نے کہا تھا الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہری پور کے اس نے سپیچ کہا کہتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی. تو جب آپ سب کہہ رہے ہیں تو انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ اور جب انویسٹیگیشن ہوئی, جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگز دی الیکشن کمیشن کے خلاف, جس میں ایک تھی کہ 35% فارم 15 مسنگ کا مطلب 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی. اب یہ اللہ کا, اب کیا کہیں, کمال ہے کہ اس کے باوجود الیکشن کو لارجلی لافل کہہ دیا. آپ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے ایسی چیز سنی ہے لارجلی لافل؟ یا لافل ہے یا ان لافل ہے, یا ووٹ ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ لارجلی لافل؟ اور لارجلی لافل یہ اتنی خطرناک انہوں نے ان کی ججمنٹ تھی. لارجلی لافل کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1% ان لافل ایکٹیویٹی جائز ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس سے کیا شو کرتا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جو جینوئن ڈیموکریسی ہے کہیں بھی ایسا ورڈکٹ نہ آتا. یہ صرف ایک تھرڈ ورلڈ بنانا ریپبلک میں ایسا ورڈکٹ آ سکتا تھا, ہم نے قبول کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے الاؤ کر دی کہ 35% ان لافل ایکٹیویٹی, 30% ان لافل ایکٹیویٹی؟ یہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ کنڈون کر رہے ہیں ان لافل ایکٹیویٹی. اچھا, پھر اب پیناما میں اب سب یہاں وکیل بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کون سی دنیا کی جمہوریت کے اندر ایک پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جائے؟ یہ اس میں پھر سے میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں, یہ الزامات نہیں ہیں, یہ ثبوت ہیں. کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کی پیناما کی کمپنیز جو مریم نواز شریف کے نام پہ نکلی, بلکہ حسین شریف نے تو آپ کے سامنے ٹی وی پہ آگے کہا الحمدللہ یہ مریم کی کمپنیز ہیں. 4 سال پہلے مریم کہہ لیے نہ میرے ہی نہ میرے کوئی رشتہ داروں کی کوئی پاکستان میں, باہر تو چھوڑے پاکستان میں نہیں ہے. یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. سب کے سامنے ایک پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ پہ آ کے کہتا ہے میں اپنا احتساب کر رہا ہوں, کہتا میں نے 2005 میں لیے فلیٹ. اسے نہیں پتا تھا کہ 4 سال پہلے چودھری نثار, خواجہ آصف, وہ صدیق الفاروق ان کا وزیر اور ایک اور ان کا وزیر, اور اس کے علاوہ کلثوم نواز نے ایک انٹرویو دیا ہوا تھا گارڈین میں کہ یہ mid-90s میں فلیٹ لیے گئے. نواز شریف اسمبلی میں کہہ رہے ہیں 2005 میں, جو 4 وزیر اور ان کی بیوی کہتی ہیں 90 کی دہائی میں لیے گئے. اب کیوں نواز شریف کیوں 2005 میں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اگر 90 کی دہائی میں لیے گئے تو یہ منی لانڈرنگ میں بھی پھنستے تھے, کرپشن میں بھی پھنستے تھے, کہ ان کو کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا, ٹیکس ایویژن میں پھنستے تھے, کنسیلمنٹ آف ایسٹ میں پھنستا نواز شریف, اس لیے جھوٹ بولا. تو میں اب سوال یہ پوچھتا ہوں, میں اب سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جمہوریت میں آپ یہ الاؤ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر اتنا بڑا الزام, 4 قانون توڑے ہوئے ہیں, کون سی جمہوریت میں وہ پرائم منسٹر رہ سکتا ہے؟ کیوں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا؟ کوئی کمیشن نہیں بیٹھی, کوئی ٹی او آرز نہیں بنے, وہاں پبلک سڑکوں پہ آئی, دوسرے دن پبلک سڑکوں پہ آئی, تیسرے دن اس کو ریزائن کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہاں کی انسٹیٹیوشنز, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں اجازت دینی تھی اس کو چلنے میں. اس کو پتا تھا وہاں کی عدلیہ آزاد ہے, ادھر کی جو نیب ہے وہ آزاد ہے, اسے پکڑے جانا تھا, ریزائن کرنا پڑا. اور پبلک میں بھی شعور تھا, اور میں یہ سب سے بڑا پوائنٹ آج کہنا چاہتا ہوں, پبلک میں شعور تھا کہ جب ایک پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے اور پرائم منسٹر رہ جاتا ہے, وہ صرف اور صرف رہتا ہے سارے ملک کے ڈیموکریٹک ادارے تباہ کر کے. دیکھیں, ملک تباہ نہیں ہوتے کرپشن سے, پیسے لوٹنے سے نہیں تباہ ہوتے, ملک میں بڑے وسائل ہوتے ہیں. ملک تباہ ہوتے ہیں جب آپ ملک کے اداروں کو تباہ کرتے ہیں, ملک کی عدلیہ کو تباہ کرتے ہیں, نیب کو تباہ کرتے ہیں, نیب میں ایک کرپٹ آدمی کو بٹھا دیتے ہیں, ایف بی آر کا ہیڈ ایک کرپٹ آدمی بٹھا دیتے ہیں, آپ ایف بی آر ختم کر دیتے ہیں. آپ کا ادارے, یہ 2 ادارے ہیں نیب کے اور ایف بی آر کے,
یہ یاد رکھیں, یہ اگر ٹھیک ہوں گے پاکستان سالونٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس پیسے ہوں گے ملک چلانے کے لیے. ان دو اداروں کی کرپشن کی وجہ سے, اور اب سپریم کورٹ نے بھی ان کے اوپر کہہ دیا نیب کے ہیڈ کو, جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا, کہ جب نیب کے اندر کرپشن ہے تو ملک تو تباہ ہو گیا نا. چانس ہی نہیں ہے ملک کے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے. ہم کیونکہ ہم نہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ کرپٹ آدمی ایف بی آر پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ ہم کرپشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں نے, نواز شریف نے اور خورشید شاہ نے مل کے انہوں نے نیب کا ہیڈ بنایا. نواز شریف 14 کیسز اس کے نیب کے اندر ہیں, یہ کیسے نیب کا ہیڈ اپوائنٹ کر سکتا تھا؟ اور خورشید شاہ, ڈبل شاہ, اس کے بھی کیس ہیں اس کے اندر نیب کے اندر. تو ان دونوں نے کیسا نیب بنانا تھا؟ انہوں نے نیب بنانا تھا کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے, کیونکہ خود پکڑے جانا تھا. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھ کہ جب ایک پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے. ادارے تباہ ہوتے ہیں, ملک کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. ادارے کے علاوہ اخلاقیات تباہ کر دیتا ہے. میں یہ نون لیگ کے لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, موٹو گینگ کو خاص طور پہ, منہ لال ہوئے ہوتے ہیں, جھوٹ بول بول کے شکلوں میں لائنیں بدلی ہوتی ہیں ان کی منہ کی شکلوں کی. پتہ ہے ان کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم, پتہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ قانون کے اندر آپ ایک مجرم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ اس کے کمپلس ہیں, آپ بھی مجرم ہیں. ایک امریکہ میں بھی بم دھماکہ ہوا, انہوں نے اس آدمی کی بیوی جس کو طلاق دی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں شاید پتا ہونا تھا, تم بھی کمپلس, اس کو جیل میں ڈال دیا. دیکھیں یہاں جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہماری اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں. میں ٹی وی پہ میرے سے 2 آدمی پوچھتے ہیں, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ کیوں برطانیہ کے پرائم منسٹر نے جواب دیا آتے ساتھ ہی, کیوں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا جب جواب نہیں دے سکا؟ تو وہ میری طرف ایسے دیکھیں کہ جی ہم پاکستان ہیں. مجھے کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں, میننگ کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کہ ہمارے لیے دوسرے سٹینڈرڈز ہیں. وہ کوئی ہمارے سے اوپر مخلوق ہے, ہم کوئی بددیانت مخلوق ہیں. ہم بالکل بددیانت نہیں ہیں. یہ قوم عظیم قوم ہے, اس کے اوپر کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی چوریاں بچاتے ہیں, باریاں لیتے ہیں. بندربان کی ہوئی ہے پاکستان کی. آج ہمارے ملک کو انہوں نے کیا کیا ہے, پیسہ اکٹھا ہوتا نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, لہٰذا قرضے پہ قرضے لے کے ملک کو انہوں نے گروی رکھوا دیا ہے. آج پاکستان, وہ کرسٹین لگارڈ آئی تھی آئی ایم ایف کی ہیڈ, وہ کیا کہتی ہے کہ جتنا ہمارا سارا ٹیکس ریونیو ہے, یہ سن لیں, جتنا ہم لوگوں پہ ٹیکس لگا کے پیسہ اکٹھا کرتی ہے یہ گورنمنٹ, اس سے زیادہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کا ہمارے پاس ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے. ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے, کیونکہ یہ اوپر مگرمچھ بیٹھ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں. میں آج انشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے ایک نئی ان کی کرپشن کی سکینڈل ابھی آپ کو سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ پیسہ بنا رہے ہیں. اور کوئی فکر نہیں ہے ان کو, کیونکہ اوپر پرائم منسٹر پیسہ بناتا ہے, نیچے وزیر پیسہ بناتے ہیں, کون پکڑے گا ان وزیروں کو؟ وہ نیچے گورنمنٹ کے سیکرٹریز پیسہ بناتے ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ اچھے لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں, ایماندار لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں, کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, ان کے ذریعے پیسہ بناتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کی ڈپارٹمنٹس تباہ کر دیتے ہیں. نیچے پھر پٹواری جب پیسہ بنائے گا کون روکے گا اس کو؟ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام کرپٹ کرتا ہے کرپٹ پرائم منسٹر. اخلاقیات جب ختم کرتا ہے قوم ایکسیپٹ کر جاتی ہے کرپشن. ہم ایسے ہی ہیں جی, ہم تو ایسے ہی ہیں. وہ کوئی بڑی مخلوق ہے آئس لینڈ میں اور برطانیہ میں, ہم تو ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی کرپٹ. یہ بڑی خطرناک چیز ہے.
میں اس کو ایک قدم آگے لے کے جاتا ہوں، یہ ہمارے دو قومی نظریے کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے، یہ پاکستان بنانے کے مقصد کو زیرو کر دیتی ہے۔ یہ ملک بنایا گیا تھا، ایک عظیم خواب کا نام تھا کہ ہم نے ایک عدل اور انصاف پہ نظام قائم کرنا تھا۔ کہاں علامہ اقبال کی کتاب پڑھیں کہ ہم نے کہ سبق پھر پڑھ کہ ہم نے کیا کرنا دنیا ہم نے دنیا کی امامت کرنی تھی، یعنی کہ دنیا کی امامت کس طرح کرنی تھی؟ کیریکٹر سے، اپنے ویلیو سے، سچائی سے۔ جس طرح کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا اور ملیشیا نہیں گئی، مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آج دیکھیں کہ نواز شریف کے کیریکٹر دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے اس کو دیکھ کے۔ اور نواز شریف کی جو ٹیم ہے، جو اوپر ٹیم ہے، میں 2 تاریخ کو اصل میں میچ ہوگا۔ ایک طرف وہ جو پاکستان کو وہی قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کرپشن 11، نمبر 1 نواز شریف، آصف زرداری، اچھا ایک اور اسلام سے دور کرنے والے مولانا فضل الرحمان۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی دیکھ کے مسلمان ہوگا؟ میں جلسے میں اب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، خود ہی سارا جلسہ ڈیزل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میں یہ ہے تو ہنسنے کی بات، لیکن ایکچولی بڑی سنجیدہ بات کہ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ۔ مجھے وہ ٹی وی والا پوچھتا میرے سے کہ عمران صاحب آپ نے تو ان سب کو یہ کہہ دیا ہے، آپ نے تو سب سے لڑائی لے لی ہے۔ میں اب کیا کروں؟ 20 سال سے قوم ان کا کردار دیکھ رہی ہے، 30 سال سے، کس کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے یہ جو کرپشن کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ آپ اگر قائد اعظم ایک بڑا پھر سے خواب تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بڑا ایک آپ نے دنیا میں مثال پیدا کرنی تھی، نہیں تو پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ 1000 میل دور ایسٹ پاکستان، کروڑ لوگ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے۔ تو اس کا تو مقصد ہی ایک تھا کہ ایک ماڈل بنانا تھا ہم نے، عدل اور انصاف کا، ایک انسانیت کا، رول آف لا کا، فلائی ریاست، بڑے کانسیپٹس تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ملک بن کیا گیا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں، مجھے جی لوگ بڑے دکھی ہوں گے، مشکلوں میں پڑیں گے اسلام آباد میں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں جی مشکلوں میں پڑیں گے، کیا ان کو کوئی فکر نہیں کہ جو اس وقت ہماری اکثریت مشکلوں میں پڑی ہوئی ہے؟ صرف ایک ٹارگٹ لے، ایک چیز لے، 45% پاکستان کے بچے 5 سال سے نیچے، ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ سٹنٹڈ کا مطلب نہ ان کی برین پورے سائز پہ بنے گی کیونکہ خوراک نہیں ملتی، نہ قد پورے پہنچے گا۔ یعنی آپ نے ان کو انڈر کلاس بنا رہے ہیں، موقع ہی نہیں دے رہے کہ معاشرے میں اوپر آئیں۔ تو کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تنگ بڑی بڑی گاڑیوں میں، گھروں میں، جن کے اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں، ٹیکس وہ نہیں دیتے، تو کیا ان کو یہ نہیں فکر کہ ان بیچاروں کو کیا ہو رہا ہے؟ سوچیں آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ ہو جس کو آپ کھانا نہ دے سکیں، جس کا برین سائز نہ بڑھے، جو قد پہ نہ پہنچے، جس کا مستقبل ہی ختم کر دیں، آپ کو فکر نہیں ہوگی؟ سوچیں نا کہ اب آپ کا اپنا بچہ ہو، آپ کو فکر ہوگی؟ آپ کو یہ نہیں فکر ہوگی کہ اس وقت 25% بچے پاکستان میں انڈر نرشڈ ہیں، میل نیوٹریشن ہے، بیمار ہیں؟ یہ نہیں فکر ہوگی 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندے پانی پینے کی بیماریوں سے، جو بچا سکتے ہیں صاف پانی دے کے؟ فکر نہیں ہوگی کہ 2.5 کروڑ پاکستان کا بچہ سکولوں سے باہر ہے؟ ملکوں کی آبادی نہیں ہے 2.5 کروڑ جتنا بچہ سکولوں سے باہر ہے، صرف اس لیے کہ یہ اوپر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، چوری کر رہے ہیں، پیسہ باہر بھیج رہے ہیں۔ اور کیوں پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں اگر پیسہ رکھیں نظر آ جائے گا، پکڑے جائیں گے، اس لیے چوری کا پیسہ باہر بھیجنا ہوتا ہے، ہر طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں وکلا اپنے وہ برادری جس نے سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو 2 کو ہے، یہ کوئی کسی پارٹی کی موومنٹ نہیں، یہ پاکستانیوں کی موومنٹ ہے۔
یہ اگر آپ چینج چاہتے ہیں، آپ اگر اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی، اللہ کہتا ہے میں حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جو راستے پہ یہ جا رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایک ہی چیز نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ انسانوں کی مل کے قوم بنتی ہے، قوم بھی اپنی تباہی کے بھی راستے پہ جا سکتی ہے اور اس راستے پہ بھی جا سکتی ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ کبھی بھی جو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے کہ جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، سارا غریب۔ میں جب مشرف نے مجھے 8 دن جیل میں بھیجا تو مجھے کوئی امیر آدمی نہ نظر آئے، سارے غریب لوگ تھے جیلوں میں، کیونکہ سارے طاقتور ڈاکو تو اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہو تو وہ کون سا نظام ہوگا جو اس پرائم منسٹر کو پکڑے نا اور ایک سینئر منسٹر خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہے کوئی فکر نہ کریں میاں صاحب، فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے اس کو، تھوڑے ٹائم دیں لوگ بھول جائیں گے۔ یعنی بے شرم آدمی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے؟ چوری ہوا ہے پاکستان کی عوام کا پیسہ اور آپ کہہ رہے ہیں بھول جائیں گے؟ اور اچھا پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ آپ لا میکرز ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کو سمجھ ہے ڈیموکریسی کی۔ اب سوچیں کہ ڈیموکریسی کے اندر اپوزیشن کا کام ہی ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر نظر رکھے، قانون توڑے تو آپ نشاندہی کریں، اور اگر عوام کا پیسہ چوری ہو تو آپ نشاندہی کریں۔ تو پختونخوا اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ پینما کے اندر جو بھی انکشافات ہوئے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے ویٹو کر دیا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں وہ نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی شرم نہیں آئی ہے کہہ کے؟ یعنی آپ تو پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پبلک کا پیسہ چوری ہو اور آپ کہہ رہے ہیں چوری کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ نون لیگ کا یہی کام رہ گیا نواز شریف کی چوری بچانا؟ یہ نواز شریف میں کیوں کہتا ہوں سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ سارا اس وقت ہر قسم کے مسئلے آئے ہوئے ہیں پاکستان کو۔ نریندر مودی کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑتا پاکستان کو کہنے کے لیے جی یہ دہشت گرد ہے۔ ہر پلیٹ فارم پہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے ارد گرد جا کے نیبرز کو ساروں کو مل رہا ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے۔ اور نواز شریف ایک دفعہ اس نے گلپشن وہ جو یادیو ہے نہ اس کا نام لیا جس نے انکشافات کیے بلوچستان میں، نہ اس نے کبھی ڈائریکٹلی اس کو کہا مودی کو کہ یہ تم ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں دوستی کی اور تم ہمیں آئسولیٹ کر رہے ہو دنیا میں، اور ہر جگہ تم پاکستانی فوج کو الزام لگاتے ہو کہ وہ دہشت گردی میں ہیں۔ اس لیے نواز شریف کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کی اور اس کی ساری گورنمنٹ کا کام ہی نواز شریف کو پینما کے انکشافات سے بچانے کے لیے، صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ساری گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے گورننس کے لیے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے، اور جس کے لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، کہ جب ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو وہی زبان اس کی پارٹی کی وہی زبان ہوتی ہے پاکستانی فوج کے خلاف جو کہ نریندر مودی کی ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی آئی ایس آئی اور فوج کے خلاف زبان استعمال کی، وہی جو سیکیورٹی لیکس ہوئی سرل کی، وہی زبان نون لیگ کی طرف سے آئی، اور ابھی تک ان کو سامنے نہیں لے کے آئے کہ جس نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 2 تاریخ کو
یہ اصل میں فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان نے ڈیموکریٹک رہنا ہے یا بادشاہ رہنی ہے نواز شریف. کیا پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا اسی طرح کی کرپشن ہوگی. کیا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا یا پھر یہی کرپٹ پولیٹیشنز بندربان کرتے رہیں گے. میں پھر سے کہتا ہوں ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے اس میں, کیونکہ یہ پاکستانیوں کے فیوچر کی سٹرگل ہے. صدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وکلا کمیونٹی ہمارے ساتھ چلے گی. میں بھی دعا ہونی ہے, دعا کروانی ہے شہداء کے لیے. آپ